عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اور جمعہ الکریم، جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج عید المومنین ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، قریب غربا کا خیال کرو، یتیم اسیر کا خیال کرو جو کہ تم پہ فرض عائد ہے۔ اگرچہ تم یہاں پہ وہ لوگوں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو دن دگنی ترقی دے گا، تمہارے کمائیوں میں برکت دے گا، تمہارے گھروں میں کوئی بیمار حال نہیں رہیں گے، جو بیمار حال ہے ان کو صحت کاملہ عطا ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے غریبوں کی دعا لو، جتنا ہو سکتا اس چیز کے اوپر توجہ دو اور نمازوں کی پابندی کرو، اور فیک نیوزوں سے، خاص کر گودی میڈیا کی نیچ حرکتوں سے دور رہیے، ان کے ولولے میں، ان کے چنگل میں نہ آئیے۔ اب دیکھو جس طریقے سے انہیں اتاولا ہو گیا ہوا ہے، جے بائیڈن اتاولا ہو گیا ہوا ہے، ہر طریقے کا حربہ استعمال کیا، ہر وہ نجیز حرکت کی، دھمکیاں بھی دیا، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی۔ جب اس کو واپس پڑ گیا اندر تک، اس کے بعد چیخنے لگا، چلانے لگا، درد بھی محسوس کرنے لگا، لیکن ایران تھیس کا مس نہیں ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو بہتر دکھتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اور جس طریقے سے انہوں نے جو غزہ پہ جو بارڈر بنا کے رکھے تھے وہ پورا تہز نہز ہو گیا۔ یہاں پہ بلڈوزر کے بارے میں تو سنے تھے، وہاں پہ دیکھ بھی لیے، اور جس طریقے سے دلیری سے کام کیے وہ لوگ، ماشاءاللہ وہ قابل ذکر ہے، قابل فخر ہے۔ اب یہ لوگ زندگی میں نہیں بھول سکتے، کبھی بھی نہیں بھول سکتے یہ لوگ، کیونکہ جس طریقے سے کام کیا ہے ایران نے، یمن نے، اور ہمو بولے تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، ہمو نے جو کام کیا، اور رہی کچھ بچی کسر جو ہے رشیا اور کوریا نے پوری کر دی۔ اوپر سے جس طریقے سے یہ لوگ ہاتھ کی صفائی کی وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اب لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب اس کے رونے پہ یا اس کے گڑ گڑانے پہ ہم کو پھر بھروسہ کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے کہ اس کے اوپر پھر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے بڑے نوٹنکی کر کے قطر کو بیچ میں لے کے بیٹھنگیں بلا کے، یہ کر کے، یہ کر کے، قسمیں کھایا، وعدے کرا، جبکہ ان کی نہ قسم کا بھروسہ ہے نہ ان کی بات کا بھروسہ ہے۔ ہم تو شروع سے کہتے ہوئے آ رہے، اب کیونکہ بالکل چو طرف سے اس کو اسرائیل کو گھیر چکے ہیں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، باقی کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کو جو دے رہے گھپ جو چل رہا نا، اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی۔ اب انہوں بڑے بڑے باتاں کر کے بھی دیکھ لیے، اور اڈے منگے تھے قطر سے، کویت سے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا، اس سے پہلے بھی ذکر کرا تھا میں، لیکن کویت نے بولا کہ جو ہے سو اب بولا ہے تو دوبارہ جو ہے سو یہ بولنے کی بھی جرت نہ کو کر، بولنے کی بھی نہ ہمت جٹا، نہ ایک بولنے کی کوشش کر، کیونکہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہمارا پورا سپورٹ فلسطین کی عوام کے ساتھ ہے، فلسطین کی ان مظلوم معصوم ننھے بچوں کے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد ان کو کامیابی بھی دے گا، رہائی بھی دے گا انشاءاللہ۔ ان کی فتح یقینی ہے، اور فتح تو ہو جائے گی، فتح ہو جائے گی۔ اور انہوں تاریخ کی سب سے عبرتناک شکست کے پہ روا دوا ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو ایسی مار پڑی ہے جو تاریخ میں لکھی جائے گی۔ انہوں کبھی اب سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جس طریقے سے یمن اور ایران نے جو درگت بنائی ہے، اور ہموں نے، اب یاد رکھی جائے گی۔ ارے بھائی ایسا ہو گیا، یا کوئی نادی میں جو ایسا فٹ بال کھیلنے کے لیے پلیرا اترتے رہی، ویسا اترے بھائی ہموں کے لوگ،
ہیلی کاپٹروں میں سے وہ کس طریقے سے وہ توپوں کو اڑائے، پورا ہر طرف دھواں 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 دھواں. پرسوں کرے تو ہم سوچے تھے کہ جو ہے سو ابھی لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے، سمجھیں گے، لیکن آج پھر جو ہے سو پونگی بجا دیے، پھر دے دیے گھپ بول کے. اب اس کی اتنی خطرناک آواز آ رہی. ابھی نہیں تو وزیر خارجہ امریکہ کا چوتارا پھر کے دیکھ لیا، کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں چل رہی اس کی، کہیں سے بھی نہ سن رہے نہ آنا بول کے بول رہے ہیں. بغیر دعوت دی کہ آئے کیوں، ہمارے کو دوسرے کام آئے، دوسرے میٹنگ سے، ہمارے کو خود باہر جانا ہے بول کے بول دیے. یعنی اتنی بڑی بے عزتی، اتنی عبرتناک بے عزتی تو ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. حالانکہ ہم نے دیکھے گرے سے گرے ہوئے، حقیر سے حقیر لوگوں کے لیے، لیکن پھر بھی جو ان کے ساتھ جو رویہ ہوا ہے نا، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کی بغیر مرضی کے بغیر آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا، درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا. تو کسی کی کیا اوقات ہوتی جو اتنا کچھ کر دے اور ڈکار بھی لے لے اور آواز بھی سنائی نہ دی. یہ تو سوچنے والی بات ہے، یہ تو سوچنے والی بات. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں سے آپ کے اس بھائی کی ایک ہی التجا ہے، ایک ہی اپیل ہے، ایک ہی درخواست ہے. نمازوں کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو گھر میں، قرآن کو بند رہنے مت دو، قرآن پڑھتے رہو اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہو. کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. برابر ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں وہ، کیونکہ وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں. آج دیکھو الحمدللہ، کل تک فلسطینی ننھے بچے روتے تھے، بڑبڑاتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج عکس ہو گیا، واپس ہو گیا. جو کر رہے تھے نا، آج ان کے پاس جو ہے سو زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں وہ لوگ، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں وہ لوگ. یہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی مار ہے، اللہ کی کرامت ہے، اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے بولتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے. جس طریقے سے برس رہی ہے، انہوں تاب بھی نہیں لا سک رہے، انہوں خالی چیخ رہے، چلا رہے. یاروں کا مال سمجھ گئے؟ آگے کا تم لوگ بول لو یا کامنٹ میں لکھ لو. اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ کا یہ بھائی اتنی محنت کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اب یہ یعنی میں اس پیج سے، اس یوٹیوب کے چینل جو ابو فیصل آفیشل ہے، اس سے جو ہے سو لائیو آ رہا ہوں. آپ لوگوں کو میسیج دے دیا میں کہ اپنے پورے دوست احباب کو بتا دو کہ آپ کا یہ بھائی اس سے آ رہا ہے. کیونکہ اتنی نجیز حرکتیں چل رہے ہیں، کیونکہ ان کو اندر تک یہاں تک لگ رہا، انہوں جو ہے سو نہیں بولنا کہتے بھائی ان کے بارے میں، سامنے والوں کی تعریف نہیں کرنا کہتے، تائید نہیں کرنا کہتے، پروموٹ نہیں کرنا کہتے، ان کا نام نہیں لینا کہتے. مرے دم تک لیں گے ہم، اور ہمارے نسل بھی لے گی، کیونکہ ہم حق پہ ہے، ہم سچ ہے. ہم نہ تو برداشت کرتے غلط کو، نہ جو ہے سو ہمارے میں سے برداشت ہوتا. اس لیے ہم حق کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال آپ لوگوں سے آپ کے اس بھائی کی ایک ہی درخواست ہے، ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں، ساتھ میں اپنے دوست احباب کو بھی بھیجیے تاکہ مضبوط ہو سکے، ہم کو بھی سمجھ میں آ سکے کہ ہمارے 4 بھائی دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے ہم بھی جو ہے سو اس کے اوپر کنٹینیو آ سکے اور ان کے گھنونی چہرے بے نقاب کر سکے، ان کے پردے فاش کر سکے. اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے اب ہمارے پاس جو ہے سو الیکشنز چل رہے ہیں، کہیں پہ شروع ہو چکے، کہیں پہ پولنگ بھی ہو چکی ہے، کہیں پہ باقی ہے. تو اور بہت کام باقی ہے تمہارے بھائی کو،
بہت کام باقی ہے، یہ سارے دیکھنا ہے اگر سے تو آپ لوگوں کا کیا کام بنتا ہے کہ جو ہے تو آپ لوگ خود بھی دیکھو اور اپنے 4 دوست احباب تک بھی بھیجو اپنے اپنے گروپوں میں، تاکہ میں مضبوطی سے ایک کام کر سکوں، کیونکہ اب میرا یہ دبا کے چل رہا فلسطین کا بول کے، ایران کا بول کے، نہیں تو ابھی تک جو ہے سو الیکشن کے ایگزٹ پول تو میں چالو کر دینے والا تھا، اور یہیں پہ یہی چینل پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، جتنا ہو سکے اسی پہ آپ لوگوں کو جو ہو رہا ہے دیش میں، جو ہونے والا ہے، جو کون آگے چل رہا ہے، کون پچھڑ رہا ہے، کون پیچھے چل رہا ہے، کس کو کیا ملنے والا ہے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یہی چینل پہ انشاءاللہ تعالی بتائی جائیں گے، وہ بھی لائیو، وہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے پاس عادت ہے جی نہیں کمپرومائز کی، اپنے پاس ایک ہی عادت ہے گھپ بول کے دینے کی۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور ان فلسطینی مظلوموں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور ان کے لیے جو اپنی جان کی بازی لگا دی ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دی ہیں، ان لوگوں کی کامیابی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریے، اور انشاءاللہ بہت جلد کامیابی یقینی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ملے گی انشاءاللہ۔ یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔